بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جی بالکل موجود ہوں. جی جی نہیں، بات تو آپ کے مفتی صاحب نے کرنی ہے نا، انہوں نے دلیل دینی ہے. آپ پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلیں میرے بھائی، پوائنٹ ٹو پوائنٹ ایک بات پوری کر لیں، اس کے بعد وہ بولیں، اس کے اوپر کوئی فیصلہ کریں، تب آگے چلیں. نہیں تو میرے پیروی، میں تو وہی بات، آپ ابھی تک مفتی صاحب کسی ایک بھی بات کا جواب نہیں دے سکے، ان کو نہ آیت کا پتا، کسی چیز کا نہیں پتا. بھائی وہ ایک سوال کریں، آپ ایک سوال کریں، اس کا جواب آپ سنیں، وہ کرے تو آپ جواب دیں، ٹھیک ہے؟ تو میں تو جواب دیتا ہوں نا، میں تو جواب دیتا ہوں. آگے سے پھر بھاگ جاتے ہیں، آگے سے پھر بھاگ جاتے ہیں، آگے سے پھر بھاگ جاتے ہیں. قرآن میں ان آیات میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے اس قرآن میں سب کچھ بیان کر دیا ہے، سب کچھ. حاذل قرآن کے الفاظ آئے ہیں، حاذل قرآن کے. اور آگے کیا کہا گیا ہے؟ نہ صرف بیان کے بلکہ پھیر کے ہر پہلو سے. تیسری بات، مسئلوں سے بیان کیا ہے. مفتی صاحب کو یہ نہیں پتا مسئلے کیا ہوتی ہیں، مفتی صاحب کو صرف نہ کا نہیں علم. مفتی صاحب کو اگر اتنا علم ہوتا بھائی اطیعوا رسول، مفتی صاحب کو تو نہ زیر کا علم ہے، نہ زبر کا علم ہے، نہ پیش کا علم ہے. مفتی صاحب کو تو یہ نہیں علم کہ زبر آنے سے ماضی کا صیغہ بن جاتا ہے. اچھا، زبر آنے سے ہر جگہ زبر آ گیا ماضی بن جاتا ہے. آپ مفتی صاحب آپ کو کیا گیا، ایک منٹ، آپ کو مدرسوں میں برین واش کیا گیا. آپ کو محمد علیہ السلام پر، ایک منٹ، اگر آپ یہ کہتے ہیں آپ کے لیے محمد اللہ کے رسول ہیں، ان میں اسوہ حسنہ ہے، تو آپ پھر ان کو اسوہ حسنہ کیوں نہیں بناتے؟ ان پر قرآن اترا، جیسے ان پر اترا اس طرح آپ پر اترنا چاہیے. آپ نے الیوم اکملت والی آیت پڑھی تو اس کا مطلب یعنی محمد علیہ السلام پر دین مکمل ہوا، تو پہلے دین نامکمل تھا، نوم نامکمل دین پر عمل کر رہا تھا. ایک منٹ، عجیب باتیں نہ کیا کریں، عجیب باتیں نہ کریں. آپ نے ایک منٹ، شروع میں آپ نے کہا کہ آپ کے لیے دلیل کیا ہے؟ جی قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع ہے، پھر تواتر ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہا یا نہیں کہا؟ اب یہ اپنی بات قرآن سے ثابت کر دیں. یہ جو دلیل آپ نے کہا جو ہے وہ قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع ہے، تواتر ہے، یعنی کہ حدیث کو، اجماع کو، تواتر کو قرآن سے دلیل ثابت کر دیں. آپ کی بات پوری ہوگی؟ جی ثابت کریں. اب میری بات آپ پوری سنیں گے جس طرح میں نے سنی. جی بالکل. آپ نے تو ابھی تک نہیں بتایا کہ آپ کی دلیل کیا ہے. میں نے بتلا دیا کہ میری دلیل قرآن ہوگی یا حدیث ہوگی یا اجماع ہوگا یا اجتہاد مجتہد ہوگا. جب میری یہ 4 دلیلیں ہیں تو آپ مجھے ایک دلیل کا پابند کیوں بناتے ہیں؟ اچھا ٹھیک، میں کہہ رہا ہوں میری 4 دلیلیں، آپ بتائیں آپ کی کتنی دلیلیں، اب یہ بتائیں. اچھا، آپ اس کا مطلب یہ ہے، ایک منٹ سن لینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ حدیث کی طرف جاتے ہیں، اگر آپ اجماع کی طرف جاتے ہیں، تواتر کی طرف جاتے ہیں، اس لیے جائیں گے نا کیونکہ قرآن میں اس کا جواب نہیں ہے، قرآن رہنمائی نہیں کر رہا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب آپ کے سامنے. اچھا، تو اگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے تو پھر آپ ادھر غیر قرآن کی طرف گئے کیوں، یہ بتائیں. جی ہاں، غیر قرآن نہیں ہے، خود قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ کس کے بارے میں کہا گیا؟ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں. ثابت کریں. آیت میں نے پڑھ دی، آپ اعتراض کریں. نہیں تو آپ ثابت کریں نا، آپ لفظ محمد ثابت کریں. میں تو کہہ رہا ہوں قرآن الحکیم ہے، اللہ الحکیم ہے. اللہ جو بھی کام کرتا ہے وہ کیسے کرتا ہے؟ وہ ایک رائی برابر بھی کمی کجی نہیں چھوڑتا، وہ ہر شے کو ویسے ہی وہاں استعمال کرتا ہے جو استعمال کی جا سکتی ہے. تو قرآن کو تو آپ بدل رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں اللہ کو یہاں پتہ ہی نہیں، بھائی یہاں لفظ محمد استعمال کرنا تھا، اللہ بھول گیا تھا. ہم بتا رہے ہیں یہاں محمد ہے، اللہ بھول گیا تھا. آپ اپنے عمل سے دعویٰ کر رہے ہیں، نہیں دعویٰ کر رہے، ثابت کریں. اگر آپ کے ایک منٹ، اگر قرآن میں سب کچھ ہے تو مجھے قرآن سے سب ثابت کریں نا. پھر دلیل حدیث کیوں ہے؟ پھر دلیل اجماع کیوں ہے؟ پھر دلیل تواتر کیوں ہے؟ ثابت کریں. آپ کی بات پوری ہوگی بھائی ثابت کریں نا. آپ تو خود ایک منٹ مفتی صاحب، ایک منٹ آپ زبان سے کہتے رہیں جی میرے لیے قرآن میں سب کچھ ہے، قرآن میں سب کچھ ہے، قرآن میں سب کچھ ہے، تو زبان سے کوئی دھوکہ بھی دے سکتا ہے. مجھے کیا پتا آپ کا عمل کیا ہے، اپنے اندر کیا چل رہا ہے. وہ بھائی پتا تو جب چلے گا جب آپ عمل کریں گے. تو آپ کا عمل بتا رہا ہے، آپ منہ سے اپنی زبان سے جھوٹ بول رہے ہیں قرآن میں سب کچھ ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ عمل بالکل کچھ اور کر رہے ہیں. آپ خود اپنی زبان سے بھی اقرار بھی کر رہے ہیں کہ قرآن کے علاوہ حدیث، اس کے علاوہ جو ہے وہ تواتر، اجماع، پھر تواتر. مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے؟
اور آپ کا عمل ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ تو اپنے عمل سے قرآن کے العزیز الحکیم ہونے کا کفر کر رہے ہیں. آپ تو اپنے عمل سے یہ دیکھیں وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. آگے یہ بھی کہہ دیا گیا کہ انسانوں کی جو اکثریت ہے وہ اس بات کا انکار کر رہی ہے، وہ مان ہی نہیں رہی. انسانوں کی اکثریت، لوگوں کی اکثریت یہ کہہ رہی ہے کہ اس قرآن میں اللہ نے سب کچھ بیان نہیں کیا. ھذا القرآن، اس قرآن میں یہ جو سامنے پڑا ہوا ہے ھذا القرآن، اور نہ صرف سب کچھ بیان کیا بلکہ ہر پہلو سے اور مسئلوں سے، من کلی مسئلوں سے بیان کیا. آپ تو ماننے کو تیار ہی نہیں، آپ کا عمل بتا رہا ہے. خاموش ہو جائے تاکہ وہ جواب دینا. جی دیں جواب، بالکل دیں جواب. بس آپ خاموشی کیجیے، خاموشی کیجیے. آپ کی بات میں نے پورے 5 منٹ سنی. جی بالکل، میں آپ کو 5-10 منٹ دیتا ہوں، کریں بات. جی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. سورہ نجم ہے یہ، اور اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کیا گیا ہے. والنجم اذا هوى، قسم ہے تارے کی جب وہ گر جائے. ما ظن صاحبکم وما غوا، تمہارا یہ ساتھی نہ بہتا ہے نہ بے راہ چلا ہے. وما ينطق عن الهوى، وہ نہیں بولتا اپنے نفس کی خواہش سے. ان ہوا الا وحی یوحی، وہ جو بات بھی کرتا ہے وہ وہی سے کرتا ہے. اس سے مراد ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باقی میں نے آپ سے کہا کہ ہماری دلیل قرآن ہے پہلے نمبر پر. اگر قرآن کے اندر اس کی وضاحت نہیں ملتی، اس کے بعد ہے سنت رسول، اور سنت رسول کو ہم نے دلیل نہیں بنایا، خود قرآن نے کہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور خود قرآن نے کہا ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. نمبر 3 قرآن نے خود کہا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ. وما نہاکم عنہ فانتہوا. اس طرح کی سینکڑوں آیات قرآن میں موجود ہیں. قرآن نے خود سنت کو مستقل دلیل بنایا ہے، پھر قرآن نے خود اجماع کو دلیل بنایا ہے. وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. یہ اجماع کی دلیل خود قرآن میں موجود ہے، اور قیاس اور اجتہاد مجتہد کا حکم خود قرآن میں موجود ہے. افلا یتفکرون افلا یتدبرون، کیا ان تفکر و تدبر عقل سے نہیں ہوگا؟ اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین کے اندر موجود ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول حضور علیہ السلام کے شاگرد، جب ان کو یمن میں بھیجا گیا گورنر بنا کے، اب جس پیغمبر پہ قرآن اترا ہے وہ پیغمبر جب انہیں ان قرآن کی تبلیغ کے لیے بھیج رہے ہیں تو کہا اے معاذ یہ فیصلہ کہاں سے کرے گا، مسئلہ کہاں سے بتائے گا؟ تو کہا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے. کہا اگر اللہ کی کتاب سے وہ واضح طور پہ نہ ملا، کہا بسنت رسول اللہ. کہا اگر سنت رسول کے اندر کی واضح طور پہ نہ ملا تو قرآن و سنت کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اجتہد برأیی، فرمایا میں اپنی رائے کے ساتھ اجتہاد کے ساتھ فیصلہ کروں گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یحب و یرضا. اللہ کا شکر ہے، اللہ کی تعریف ہے کہ جس نے اپنے رسول اپنے پیغمبر کے قاصد کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائی جسے اللہ پسند کرتا ہے. قرآن ہماری پہلی دلیل ہے. ابو داؤد شریف میں یہ روایت موجود ہے. قرآن ہی سے سنت کا دلیل ہونا ثابت ہوتا ہے، قرآن ہی سے اجماع امت کا دلیل ہونا ثابت ہوتا ہے، اور قرآن ہی نے غور و تدبر کا حکم دیا ہے. لیکن چونکہ ہر انسان کی عقل برابر نہیں ہوتی، ہر انسان کا تدبر برابر نہیں ہوتا. جس شخص نے اپنی زندگی اسلام پہ لگائی ہے، جس شخص نے اپنی زندگی قرآن کی خدمت پہ لگائی ہے، اور نہ بچھونا قرآن کو بنا دی ہے، قرآن کی محنت میں لگائی ہے، وہ جب غور و تدبر فکر کرے گا اور متقی و پرہیزگار ہوگا تو اس کا غور و فکر اور تدبر اور اس کا اجتہاد جو قرآن و سنت سے ماخوذ ہوگا وہ دلیل ہوگا. ہر ایک کی عقل اور ہر ایک کی رائے کو ہم دلیل نہیں مانتے. باقی
آپ بھی کہیں قرآن کے مقابلے میں سنت کو دلیل، قرآن چھوڑ کے سنت کو، یہ دھوکہ نہ دیں۔ قرآن نے خود حکم دیا ہے سنت کو اپنانے کا، قرآن نے خود حکم دیا ہے اجماع امت کے چلنے کا۔ ہم قرآن چھوڑ کے قرآن کے خلاف نہیں رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کی طرف یہ جو قرآن اتارا ہے آپ لوگوں کے سامنے واضح کر۔ اچھا ایک منٹ مفتی صاحب، میں معذرت چاہتا ہوں، روک رہا ہوں، آپ بیچ میں بہت زیادتی بھی کر رہے ہیں نا۔ آپ نے کہا تھا میں 10 منٹ دوں گا، میری بات سمجھے؟ چلیں کر لیں۔ آپ کو گفتگو کا سلوک نہیں پتا، بڑا کمزور ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے پیغمبر، آپ ان کے سامنے واضح کر کے بیان فرمائیں، قرآن کی آیات کو آپ کھولیں ان کے سامنے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ۔ سورہ نحل کے اندر یہ دونوں آیتیں موجود ہیں۔ ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب اتاری ہی اس لیے ہے کہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کریں۔ تو اللہ کا قرآن خود کہہ رہا ہے کہ نبی کی سنت قرآن کی وضاحت ہے، نبی کی سنت قرآن کی تشریح ہے۔ عجیب بات ہے، کیا قرآن صرف الفاظ کا نام ہے؟ نہیں، قرآن الفاظ اور معانی کے مجموعے کا نام ہے۔ قرآن جب اللہ کی طرف سے آیا ہے، الفاظ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، تو معنی بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اسی کو اللہ نے ان علینا جمعہ وقرآنا ثم ان علینا بیانا، اے پیغمبر قرآن بھی ہم آپ کو دیں گے اور اس قرآن کی وضاحت اور اس کا بیان بھی ہم آپ کو دیں گے۔ قرات الفاظ کی ہوتی ہے اور تبیین الفاظ کی نہیں ہوتی ہے، تبیین معنی اور مفہوم کی ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا ہے پیغمبر کہ ہم آپ کو اوپر واضح کریں گے، اور پھر آپ کا کام کیا ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ پھر آگے لوگوں کو پہنچائیں گے۔ اور حضور علیہ السلام نے صحابہ کو دیا۔ تو سنت کا دلیل ہونا قرآن سے ثابت ہے، اجماع امت کا دلیل ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ تدبر، غور و فکر کا حکم اولو الالباب کو جن کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، اولو العلم کو جن کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، وہ اپنی عقل کے ذریعے سے قرآن و سنت کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے بات کریں۔ اب آپ اپنی دلیل اور اپنا ماخذ بیان کریں۔ ابھی آپ نے کہا جو اولو الالباب ہیں، اولو الالباب کا ترجمہ کیا جن کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے ترجمہ نہیں کیا، ہاں، تو اور کیا آپ معنی کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ میں نے مفہوم بیان کیا۔ اچھا، مفہوم اولو الالباب یا اولی الالباب جو ہیں اس کا مفہوم یہ ہے جی، اول الالباب نہیں ہے، اولو الالباب۔ چلو اولو الالباب جو میں نے آپ کو کہا نا، میں تو لسان، اور میری لسان عرب تو نہیں ہے نا، جو عربی خطہ میں وہاں کے رہنے والا نہیں ہوں۔ آپ تو ظاہر بات سب کو سمجھ آ رہی ہے، آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے میں کیا بات کروں، کس لفظ کی بات کروں۔ آپ نے اس کا جو ترجمہ کیا وہ یہ کیا کہ جو عقل والے ہیں یا جو سمجھتے ہیں، جن کو یہ صلاحیت دی، ٹھیک ہے، یہ بھی نوٹ کر لیں۔ دوسرا، آپ نے جب ذکر والی کہ ہم نے ذکر اتارا تو آپ نے ذکر کا ترجمہ قرآن کر دیا، ذکر کا ترجمہ قرآن کر دیا۔ وہ کیسے کر دیا؟ اس طرح جب اللہ نے الکتاب کا کہا، الکتاب اتاری، تو آپ نے الکتاب کا ترجمہ بھی قرآن اتار دیا، کیا نا؟ کیا نا؟ الکتاب کا ترجمہ قرآن آپ نے کیا؟ جی کیا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہ ایک دو چیزیں اس طرح، یعنی کہ آپ نے سورہ نجم کی آیات پڑھی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا دَلَّ صَاحِبُكُمْ مَا غَوَىٰ، تو مَا دَلَّ صَاحِبُكُمْ۔ میرے پیارے بھائی، یہاں سوال تو یہ پیدا، مفتی صاحب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت یہ مخاطب کون ہے؟ خطاب ہم سے ہو رہا ہے یا 14 صدیہ پیچھے جو لوگ ہم سے خطاب ہو رہا ہے؟ میں سر آپ کی بات 1 سیکنڈ کے لیے کاٹ رہا ہوں۔ نہیں، آپ کاٹے تو نہیں نا، آپ جواب دینا۔ آپ نے دیکھیں، آپ نے 10-12 منٹ لگائے، آپ نے وہ کہانیاں سنائی جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، آپ کو نئی بات تو آپ نے کی نہیں، ٹھیک ہے؟ قرآن کی آیتیں نہیں نا، آپ نے قرآن کی آیتیں نہیں نا پڑھی، آپ کیا کون سی بات کرتے ہیں مفتی صاحب، عجیب بات کرتے ہیں، نہیں نا پڑھی۔ میں وہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ عربی کچھ پڑھ رہے ہیں، آپ دھوکہ دے رہے ہیں سب کو۔ میں آپ کو دھوکے میں آ جاؤں گا؟ ممکن ہی نہیں۔ وہ دوسرے، ایک منٹ مفتی صاحب، آپ میری بھی تو بات سنیں نا، یہ تو زیادتی ہو گئی نا۔
مفتی صاحب آپ ان کے سامنے عربی بڑے اچھے انداز میں پڑھیں، عربوں کے جو ہے وہ لہجے میں پڑھیں، آپ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کی تربیت ہوئی، آپ نے ٹریننگ لی کسی مدرسے میں جو بھی. تو میرے مفتی صاحب ایک منٹ، میں تو اس چیز کو دیکھوں گا جو آپ میری زبان میں بیان کریں گے. کیوں آنی چاہیے؟ اجازت لے کے آپ سے اجازت لے کے یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں میں نے اپنی دلیل اور اس کی وضاحت کر دی ہے. خدا کے واسطے خدا کے واسطے خدا کے واسطے آپ اپنی دلیل بتائیں، اپنا ماخذ بتائیں، کس دلیل اور ماخذ کی بنیاد پہ آپ اپنی باتیں کرتے ہیں، پھر ہم اس پہ بات کریں. تو مفتی صاحب یہی ہو رہا ہے نا، آپ نے ما دلہ صاحبکم پڑھا، تمہارا جو تمہارا صاحب ہے، ساتھی تمہارا صاحبکم، اس وقت جو دنیا میں آباد لوگ ہیں جو اس وقت قرآن پڑھ رہے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس وقت جن سے یہ بات آپ ثابت کریں کہ کس وقت کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے، زبردست. تو پھر اس کا مطلب یہ 14 صدیاں پیچھے والوں کی بات. ایک منٹ مفتی صاحب، قیامت کی صبح تک میں کہہ رہا ہوں آپ یہ بات نہیں بتائیں گے کہ میری دلیل اور میرا ماخذ کیا ہے، میں اس سے باہر نہیں جاؤں. وہ تو پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے میرا دلیل اور میرا ماخذ کیا ہے. آپ بات کو گھمائیں نہیں، جو میں بات کر رہا ہوں اس کے اوپر بات کریں. یہ جو ہے ما دلہ صاحبکم ما غوا، یہ آج آپ سے خطاب کیا جا رہا ہے 14 صدیہ قبل والوں سے. میں نے اپنی دلیل وضاحت کے ساتھ بتا دی. کون سی وضاحت؟ ابھی جواب دیں نا. ابھی آپ نے تو کہہ دیا نا، آپ نے کہا کہ یہ 14 صدیہ جو پہلے والے ان سے خطاب ہے. خدا کے لیے آپ اتنا بتا دو آپ کی دلیل پہ مفتی صاحب نہیں، ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے نا، یہ غلط ہے. تو میں تو وہی تو بتا رہا ہوں نا. آپ جب اتنا بڑا دجل کر رہے ہیں، آپ عربی کچھ پڑھ رہے ہیں، نیچے تراجم کچھ کر رہے ہیں، آپ وہی جو عقائد و نظریات باوجود سے نسل در نسل چلے آ رہے ہیں وہی سامنے پیش کر رہے ہیں، میں آپ کی بات کیوں مان لوں؟ او بھائی جو ما دلہ صاحبکم ہے، یہ کیا آج یہ بتائیں نا، یہ قرآن اس وقت مجھ سے آپ سے جو آپ اس وقت جب دیکھیں نا، اس وقت مکالمہ ہو رہا ہے، اس وقت مکالمہ ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے قرآن کے اندر کیا اس وقت کسی سے خطاب کیا جا رہا ہے یا یہ 14 صدیاں پیچھے جو ہے ان سے خطاب کیا گیا، یہ طے کرنا پڑے گا یا نہیں. پہلے آپ دلیل بتائیں، اس دلیل کی بنیاد پہ وہ تو میرا دلیل تو آپ کے سارے کا سارا قرآن، میں قرآن سے باہر ابھی تک گیا ہوں قرآن سے باہر. اچھا جو بات بھی آپ کریں گے وہ قرآن سے کریں گے، قرآن سے باہر نہیں کریں گے، یہ آپ کی دلیل ہے. ہاں بالکل، آپ کو پتا قرآن ہے کیا؟ قرآن کو الفاظ اللہ نے اپنے پیغمبر پہ اتارے ہیں، وہ الفاظ پلس اس کا معنی، الفاظ اور معنی کے مجموعے کا نام. اچھا، معنی کس نے طے کیے؟ معنی بھی اللہ نے دیا ہے. کیسے؟ اللہ کے نبی بیان فرمائے ہیں. کیسے؟ جی کیسے؟ ثم ان علینا بیانا، یہ ایک میں ثم ان علینا بیانا، آگے یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ آپ تو خود پھنس گئے ہیں بھائی. جب یہ قرآن اللہ نے اتارا ہے تو کیا کیسے اتارا ہے؟ بین، اس میں آیات ہیں اور ان کو بین کون کرے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے میرے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. تو یہ جو آگے کہا یہی قرآن میں موجود ہے تو بین للناس. ہاں تو کس کو؟ ہاں تو یہاں ثابت کرنا ہے کہ محمد علیہ السلام کا ذکر ہے، یہاں ثابت کریں. یہ تو بینہ، میں بتاتا ہوں یہ قرآن کی وحی سب سے پہلے کس پہ اتری ہے؟ یہ والی وحی کون سی؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، یہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ سب سے پہلے نو پر اتری. اگر نو کی اس وقت زبان عربوں والی ہوتی تو نو ان کی زبان میں یہی لکھتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قرآن اللہ کے نبی پہ نہیں اترا. کون؟ مفتی صاحب جو نا ادھر باتیں گھمائیں پھرائیں نہیں. یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن ثابت تو کرے نا. محمد، میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو ما دلہ صاحبکم ہے یہ کن سے خطاب ہے؟ آج ہم سے ہے یا 14 صدیاں جو پیچھے گزر گئے ان سے خطاب ہے؟ یہ تو بتائیں نا. میں بتاتا ہوں جی. مخاطب وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا، پاگل کہا، دیوانہ کہا. اچھا، ان لوگوں کے جواب میں اللہ نے کہا ما دلہ صاحبکم وما غوا، اے مشرکین مکہ یہ تمہارا نبی جو ہے یہ بہتا نہیں ہے، اس کی عقل خراب نہیں ہوئی، بالکل ٹھیک ہے، اللہ کی وحی سے بات کرتا ہے، یہ خطاب کو نہیں کیا گیا. اب آپ قرآن سے یہ ثابت کریں وما دلہ صاحبکم وما غوا، یہ والی آیت نوح علیہ السلام پہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے یہ دیکھیں، میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں، کچھ پریشانی والی تو بات ہی کوئی نہیں. ابھی سب بھائیوں نے سن لیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو آیات ہیں یہاں مراد کون ہے، یہ ذکر کن کا کیا جا رہا ہے؟ وہ جو 14 صدیاں پیچھے گزرے تھے مشرکین مکہ. سب نے سن لیا نا؟ سب نے سن لیا. آپ ذرا دیکھیے گا، مجھے آیات نکال لینے دیں. سورہ انفال کی آیت نمبر 31 ہے، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، وَإِذَا اور جب تتلا تلاوہ کی جا رہی ہیں علیہم ان پر، وہ جو آگے آنے والے ہیں ان کا ذکر کیا گیا. آیاتنا ہماری آیات، یعنی کہ جب ہماری آیات ان پر کھول کھول کر واضح کی جاتی ہیں پوری ترتیب کے ساتھ، تو آگے سے جواب کہہ رہا قالوا، آگے سے جواب دے رہے ہیں قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، اور آگے کیا ہے؟ ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ الا مگر اساطیر الاولین، وہ جو گزر چکے، جو اولین ہیں ان کی محض سطریں ہیں، ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اسی طرح میری بات مکمل ہونے دے نا مفتی صاحب، مکمل ہونے دے بات میری، پلیز میری بات. سورہ نحل کی آیت نمبر 24 میں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب قیلا کہا جاتا ہے یا کہا جا رہا ہے لہم ان کو، یہ جو موجود ہے ماذا کیا ہے وہ جو انزلہ جو نازل کیا ہے ربکم تمہارے رب نے، قالوا اساطیر الاولین. پہلے تو یہ طے کر لیں کہ کیا ہے جو اللہ نے اتارا. سب مان رہے ہیں جی قرآن اتارا، ایسا ہی ہے نا؟ یہ قرآن مان رہے ہیں نا آپ بھی؟ اللہ نے کیا ہے جو اللہ نے اتارا؟ اللہ نے کیا اتارا؟ کس پہ بھائی؟ جس پہ بھی اتارا، چلے محمد علیہ السلام پر اتارا. اللہ نے محمد علیہ السلام پر کیا اتارا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن اتارا. ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ قرآن اتاری، عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل اتاری. باقی بات چلیں سن لیں نا، ذرا سن تو لیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، یہی جب ان سے پوچھا جاتا ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ کیا ہے جو تمہارے رب نے اتارا ہے. تو ابھی دیکھیں نا، ابھی کن سے خطاب ہو رہا ہے؟ یہ کیا یہودیوں سے خطاب ہو رہا ہے، عیسائیوں سے ہو رہا ہے، یا اس امت سے ان لوگوں سے ہو رہا ہے جو جن کو قرآن دیا گیا؟ آج ان کی بات ہو رہی ہے یا کہ ماضی کے قصے سنائے جا رہے ہیں؟ اور آگے سے جواب کہتے ہیں قالوا، آگے سے جواب یہ دے رہے ہیں اساطیر الاولین. یہ کیا ہے؟ یہ اساطیر الاولین جو اولین ہیں، جو گزر چکے، ان کی محض سطریں ہیں، لائنیں ہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ایک منٹ مفتی صاحب ذرا چپ پلیز. اسی طرح ایک منٹ نا مفتی صاحب ذرا چپ پلیز، میری بات مکمل ہونے دینا صبر کے ساتھ پلیز. سورہ المومنون کی آیت نمبر 83 میں ہے لقد وعدنا نحن وآباؤنا ھذا من قبل ان ھذا الا اساطیر الاولین. تم یہ کہہ رہے ہیں، آگے سے یہ کہہ رہے ہیں، میری پلیز مفتی صاحب زیادتی نہ کریں. میں نے آپ کی اتنی سورہ المومنون کی آیت نمبر 83 83 لقد وعدنا نحن وآباؤنا ھذا من قبل ان ھذا الا اساطیر الاولین. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یعنی کہ ہمارا دعویٰ ہے، تم اپنی تحقیق کر لو. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہی چیز سامنے آئے گی. کیا یہ وعدہ ہے ہمارا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اور جو ہمارے آباء و اجداد نے کہا، کیا کہا؟ یہ نہیں ہے یہ، مگر کیا ہے؟ اساطیر الاولین. اس طرح اور بھی آیات ہیں. اب ذرا غور کریں کہ یہ جو قرآن ہے، آپ اپنے آباء و اجداد کے قصے جو آباء و اجداد سے آپ کو ملا اس سے ثابت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے کہ یہ جو ما صاحبکم، یہ جو آیات ہیں یہ ان کا ذکر ہے جو پیچھے گزر چکے، اساطیر الاولین ہیں؟ آپ ثابت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں. اور ایک منٹ نہیں، اس طرح نہیں، زیادتی نہیں، میری بات مکمل ہونے دیں. آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے، یہ ھذا القرآن، یہ ہم سے خطاب نہیں ہے، ہمارا ذکر نہیں ہے، یہ اساطیر الاولین ہیں، وہ جو پہلے گزر چکے ان کا ذکر ہے. جہاں کہا آتا ہے وہ محمد جو گزر چکا اس کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا؟ جہاں پر وہی صاحبکم، تو وہ جو کم ہیں وہ مشرکین مکہ ہیں، اور جو صاحب ہے وہ محمد ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نا، اور آپ یہ ثابت کر رہے ہیں اپنے آباء و اجداد کی تفسیروں سے. ثابت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کر رہے ہیں نا؟ کر رہے یا نہیں کر رہے؟ کیوں نہیں کر رہے؟ ابھی آپ نے سب یہ کیا. مفتی صاحب نے اور کیا کیا بھائی؟ ایک منٹ جو آپ نے قصے سنائے بخاری مسلم کے، اور اس طرح جو باقی جن کو امام کہتے ہیں اور باقی جو مفسر ہیں، ان کے جو قصے آپ نے ہمیں ابھی سنائے، وہ کیا سنائے کہ یہ جو مشرکین. ایک منٹ بات مکمل ہونے دینا، میں آپ کو بتاتا ہوں نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا ابھی میری بات. یہاں یہ کن کا ذکر ہے؟
قرآن کو اللہ نے کہا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ ہے، نزلہ کیا ہے جو اتارا ہے، یعنی کہ ہم ہیں جو زال ہوئے، کیا ہے ہم زال ہوئے، احسن الحدیث، احسن الحدیث، الحدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں تاریخ کو، اور الحدیث یہ اپنے نزول سے لے کر سات کے قیام تک کی تاریخ ہے جو اللہ نے اتاری ہے، تاریخ۔ یہ آج جو اس وقت ہو رہا ہے، اس وقت جو میرے اور آپ کے درمیان مکالمہ ہو رہا ہے، یہ آج کی اس وقت کی تاریخ یہ سورہ المومنون کی آیت نمبر 83 میں لکھی ہوئی ہے۔ لقد وعدنا، آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تم تحقیق کر لو، یہ دیکھو ہمارے ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ اساطیر اللہ، یہ مشرکین مکہ کا ذکر ہے، یہاں جہاں کہاں آتا ہے وہاں محمد اسم کا ذکر ہے۔ کیا محمد گزر نہیں چکے؟ کیا محمد اولین میں نہیں تھے نا؟ محمد اولین میں، مشرکین مکہ اولین میں۔ تو جب یہ قرآن کی آیات سامنے رکھی جاتی ہیں تو آپ کہتے ہیں یہاں اولین کا ذکر ہے، یہاں محمد کا ذکر ہے، یہاں مشرکین مکہ کا ذکر ہے، یہاں فلاں کا ذکر ہے، ہمارا تو ذکر ہے ہی نہیں۔ تو یہ پھر کیا ہوا؟ ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر اساطیر الاولین ہے، جو اولین ہیں ان کی سطریں۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو بار بار یہ کہہ رہا ہوں، اس قرآن میں یہ جو آپ کے سامنے ہے، یہ جب یہ نازل کیا گیا نزول سے لے کر سات کے قیام تک کی تاریخ ہے۔ اس وقت یہ بات ہو رہی ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن میں اللہ نے آج کی تاریخ بیان کی، آپ کہہ رہے ہیں نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں قرآن اس وقت خطاب ہم سے ہے، اس وقت یہ کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں، آپ کو کہہ رہا ہے، اس وقت مشرکین مکہ کی جگہ آپ ہیں، آپ کو کہا جا رہا ہے یہ جو آپ کا ساتھی ہے ابھی جو تمہارے سامنے موجود، جو تم سے بات کر رہا ہے، یہ جو صاحب کہتے ہیں جو ساتھ ہوتا ہے، صاحب اسے نہیں کہتا جو 14 صدیاں پیچھے گزر گیا۔ ثابت کریں اسے کسی بھی لغت سے، کون سی لغتیں ہیں آپ کی؟ یہ سن لیں ذرا، اس وقت کی تاریخ بیان ہو رہی ہے۔ یہ جو اس وقت یہ صاحب، یہ جو میں بات کر رہا ہوں، ایک طرف آپ سارے کے سارے ہیں، دوسرا میں اکیلا ہوں صاحب، یہ جو آپ کے ساتھ ہے، یہ جو بھی بات کر رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ میں کو اپنی خواہشات کی تباہ نہیں کر رہا، میں تو آپ کے اباء و اجداد کی بات نہیں کر رہا۔ پورے قرآن کو اٹھا کر دیکھیں، اباء و اجداد کی بات کرنے والے کون ہیں اور دوسری طرف کون ہیں؟ اب بتائیں، اب کیا کریں گے؟ اب کہاں جائیں گے؟ اب جب آپ فٹ کریں گے، اب جب پورے قرآن میں کا کی جگہ محمد کو فٹ کریں گے، باقی کو یا جناب صحابہ محمد ہیں، یہ مشرکین مکہ ہیں، تو وہ تو گزر چکے ہیں، ولین ہو گئے، ہمارا ان کے ساتھ کیا تعلق؟ اللہ نے قرآن میں نہیں کہا کہ وہ جو امتیں گزر چکی تم سے ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، تم سے وہ سوال کیا جائے گا جو تم نے کیا، جو تم نے کرنا ہے۔ آج ہمیں اس وقت بھیجا گیا تو ہمیں کیا وہ کرنے کے لیے بھیجا گیا جو 14 صدی قبل کرنے کے لیے بھیجا گیا؟ اگر یہی دین اسلام تھا تو نوح کو کیوں الگ دیا گیا؟ موسیٰ کو کیوں الگ دیا گیا؟ عیسیٰ کو، ہود کو، صالح کو؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے ایک ہی دین ہے، دین کیا ہے؟ اسلام۔ تو آپ اسے اسلام ثابت تو کریں۔ اسلام کے معنی کیا ہے؟ اسلام کے معنی ہے جس پر عمل کرنے سے، جس پر قائم ہونے سے زمین و آسمانوں میں، کائنات میں جو کچھ بھی ہے اس میں سلم رہے، سلم، جیسا اللہ نے خلق کیا ویسے کا ویسا، اس میں کہیں کسی قسم کی کوئی خرابی نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو۔ تو آپ جسے اسلام کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرنے سے کچھ محفوظ ہے؟ زمین و آسمانوں میں تباہیاں، زلزلے آ رہے ہیں، تباہیاں آ رہی ہیں، پورا کا پورا قرآن اس پر بات کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ اور یہ ساری تاریخ کس کی ہے؟ سب بتائیں ذرا، کس کی تاریخ ہے؟ کون آج بتا رہا ہے یہ سارا کچھ کہ وہ جو پہلی قومیں تھی تم سے 90% آگے تھی، تم ان کے 10% تک نہیں پہنچ سکتے؟ آج تک آپ کے کسی ایک مفسر نے بتایا؟ آج تک آپ کے کسی مولوی نے بتایا کہ وہ جو گزشتہ قومیں ہلاک ہو چکی وہ بتوں کا نہیں پوچھتی تھی؟ انہوں نے تم سے 90% آگے سے ٹیکنالوجی میں، زمین و آسمان انہوں نے فساد کیا، تبدیلیاں کی، ان مخلوقات ان کے مقامات سے ہٹایا، تو اس وجہ سے تباہیاں آئیں۔ آپ تو یہ کہتے ہو کہ بھائی مفتی صاحب نماز پڑھنے کا، اگر کسی ہندو کو میں کہہ سکتا ہوں نماز پڑھو، کسی عیسائی کو کہہ سکتا ہوں نماز پڑھو، کسی یہودی کو کہہ سکتا ہوں نماز پڑھو، نہیں استغفر اللہ، کیوں بھائی؟ وہ تو کافر ہے، کافر کو نماز کا حکم نہیں، نماز کا حکم مسلمان کو ہے۔ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے فرعون، آل فرعون اور وہ جو ان سے پہلے تھے، قوم عاد، قوم ہود، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، وہ ساری کی ساری قومیں کیا تھی؟ ان کو ہم نے کہا تھا صلاۃ قائم کرو، انہوں نے صلاۃ قائم نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے، اپنے ہاتھوں سے کیے کرنے والے کرتوتوں کے سبب ہوئے ہلاک ہوئے۔ آپ صلاۃ کسے کہہ رہے ہو؟ ثابت کرو، پورے کا پورا قرآن تو میری تاریخ، ہماری تاریخ ہے، آپ اس قرآن سے اپنے آپ کو ثابت تو کرو۔ ہم جو بات کر رہے ہیں، جو آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، وہ ہماری تصدیق کر رہے ہیں، ایک بات کی تصدیق کر رہے ہیں۔ آپ اس قرآن کو اپنے آپ دونوں ہاتھوں کے درمیان کھول کے دیکھیں، ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس وقت آپ کے ساتھ کون کلام کر رہا ہے۔ اگر آپ رد کر سکے تو ہم اپنی گردن کٹوا دیں گے۔ کون سی بات کر رہے ہیں آپ؟ آتے ہیں میدان میں آتے ہیں بھائی، فل سٹاپ کیوں لگائیں؟ فل سٹاپ کیوں؟ جب آپ جہالت کی انتہا کر رہے ہیں، آپ جب بار بار اساطیر، تو آپ کو آپ کی تاریخ دکھائی قرآن کے اندر سے، یہ آپ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب یہ سننے والے فیصلہ کر لیں، کون؟ ایک منٹ، آخری بات، سننے والے فیصلہ کر لیں کہ اس وقت جو قرآن کے اندر آیات ہیں، جب ان کے اوپر بات ہو رہی ہے،
ان کو کھولا جا رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے، تو وہ کون ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ جو ہے نا، یہ جو قرآن کی آیت ہے یہ جو اولین ہیں ان کا ذکر ہے، یہاں محمد کا ذکر ہے، یہاں مشرکین مکہ کا ذکر ہے، یہاں فلاں قوم کا ذکر ہے، یہاں فلاں کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کہا ہم نے اس قرآن میں اساطیر الاولین نہیں اتاری، ہم نے مسلوں سے تمہارا ذکر کیا. جہاں قوم نوح کا ذکر کیا وہ قوم نوح کا ذکر نہیں ہے، وہ آج کی تاریخ اتاری تھی قوم نوح کی مسل سے. قرآن میں آیات ہیں، بینات نہیں ہیں. یہ قرآن میں جو کچھ بھی ہے یہ تاریخ ہے. جب قرآن اتارا گیا، قرآن کے اترنے سے لے کر سات کے قیام تک یہ تاریخ ہے. قرآن میں اللہ نے تاریخ مسلوں سے بیان کی. جو بنی اسرائیل نے کیا وہ بنی اسرائیل کی کہانی نہیں سنائی جا رہی، وہ اساطیر الاولین نہیں ہے، وہ مسلوں سے آپ کا ذکر کیا گیا، اس امت کا ذکر کیا گیا. سورہ زخرف اٹھا کے دیکھیں، فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین. فجعلناہم، وہ ہم نے کر دیا انہیں، کنہیں؟ جو اولین ہے، پیچھے اولین کا ذکر ہو رہا ہے. کیا کر دیا؟ سلفن، سلف کر دیا، ایک ایک کو گزرا ہوا کر دیا، اور نہ صرف گزرا ہوا کر دیا بلکہ ومثلا للآخرین کے ومثلا للآخرین، اور مثل کر دیا آخرین کے لیے، بعد میں آنے والوں کے لیے. اس قرآن کے نزول سے پہلے جو قومیں گزر چکی وہ جو ہیں ان کو ہم نے صرف سلف گزرا ہوا ہی نہیں کر دیا بلکہ مثل کر دیا آخرین کے لیے، اس قرآن کے نزول سے لے کر اسات کے قیام تک آنے والوں کے لیے. تو اس قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہیں، مسلوں سے اس قرآن کے نزول سے لے کر اسات کے قیام تک کا ذکر ہے. وہ جو نوح کی قوم نوح اور نوح کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ قصہ کہانی نہیں سنایا جا رہا، وہ آج اس وقت کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے. نوح نے کہا تھا دیکھو عقل کے اندر، یہ تمہارے جسم پر ناخن کہاں سے آئے، تمہارے جسم پر بال نائلون ہے کہاں سے آیا، یہ دیکھو دانت کہاں سے آئے، یہ جسم کہاں سے آیا. عقل کے اندر غور کرو، جو تم کھاتے ہو اسی سے بنتے ہو، جو کھاتے ہو نباتات کہاں سے نکلتی ہیں؟ زمین سے. عقل کے اندر غور کرو، یہ زمین پر یہ رنگ بیجوں میں تیل، یہ سب کہاں سے آ گیا؟ یہ پلاسٹر نائلون کہاں سے آ گیا؟ ذرا غور کرو، زمین کے اندر خام تیل ہے جو تم نکال کے اپنی خواہشات کی اتباع کر رہے ہو، اللہ کی آیات کا کذب کر رہے ہو، اللہ کی آیات سے کذب کر رہے ہو. آپ تو یہ کر رہے ہیں، آپ کو تو پتہ نہیں دین ہے کیا، کون سی بات کرتے ہیں. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے دین فطرت ہے، فطرت ہے، فطرت ہے. کون سی فطرت؟ وہ فطرت جس پر انسانوں کو لایا گیا تھا. جب دنیا میں انسانوں کو لایا تھا اس وقت دنیا جیسی تھی، زمین و آسمان جو جیسا اگ رہا تھا، جیسے تھا وہ ہے فطرت، وہ تھی فطرت. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ او بھائی بریک کیوں مارے ہیں؟ بریک کیوں مارے ہیں؟ سنیں نا، صبر سے تحمل سے ثابت کریں، ایک بات کو غلط ثابت کریں. قوم نوح کے واقعات، ایک منٹ، قوم نوح کے واقعات، قوم عاد کے واقعات، قوم سمود کے، اس طرح باقی جو قوم شعیب ہیں، آل فرعون ہیں، جن کا قرآن میں ذکر ہے، آپ بتائیں کیا ان کا ذکر ہے یا آج کی تاریخ مسلوں سے بیان کی؟ بتائیں ذرا. اگر آج کی تاریخ بیان کی گئی تو آپ ثابت کریں اس میں آپ فٹ ہوتے ہیں، یا آپ تو مشرکین کے ساتھ مل کر زمین و آسمان اللہ کی آیات سے کذب کریں. آپ کو تو پتہ نہیں اللہ ہے کیا.